آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک ترقی یافتہ شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے۔ اس شہر کے بسنے والوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہ قوم بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لہلہاتے فصل، پھلوں کے باغات، غرض عیش و عشرت کا سارا سامان ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ قوم سبا آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب قوم سبا کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور وہ اس قوم کی ملکہ بن گئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا، لیکن اس نظریہ کے بارے میں تاریخ میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ ملکہ بلقیس نہایت ذہین اور قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے دیگر علاقوں سے ہونے والی تجارت کی ڈور زیادہ تر قوم سبا کے تاجروں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم خوشحال اور ترقی یافتہ تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جن کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس، چرند پرند اور ہوا پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا جس میں جن و انس، چرند پرند کو حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ سب دربار میں حاضر تھے، لیکن آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو جب ہدہد نظر نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد اپنے غائب ہونے کی کوئی مناسب وجہ بیان نہ کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب ہدہد سے غائب ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، آج میں نے ایک عجیب قوم دیکھی ہے جو آگ اور سورج کی پوجا کرتی ہے، اور ان کی ایک ملکہ ہے جس کو وہ بلقیس کہہ کر پکارتے ہیں۔ ملکہ ہیرے جواہرات سے مزین تخت پر بیٹھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ قوم شرک سے باز آ جائے۔ خط کا متن یہ تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد یہ خط لے کر ملکہ کی گود میں ڈال دیا، جبکہ اس وقت ملکہ کے دربار میں 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ جب ان سرداروں نے یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور ملکہ کو کہا، یہ ہماری توہین ہے اور اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجوں گی۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو میں ان سے جنگ کروں گی کیونکہ وہ ایک بادشاہ ہے، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد نے یہ ساری باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جا کر بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے کی اینٹیں لگا دی جائیں، وزراء اور اراکین سلطنت کی کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام اور کنیزیں شامل تھیں، اور ساتھ میں ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب ملکہ کے قاصد یہ سب چیزیں لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام کا دربار دیکھ کر شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، دیکھو، تم جو کچھ مجھے دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ مجھے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے تحائف لے کر واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا، ہم ایک عظیم لشکر لے کر آئیں گے، ہمارا انتظار کرے۔ قاصدوں نے جا کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتا دیا۔ یہ خبر سننے کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کروایا، تم میں سے کون ہے
جو ملکہ کا تخت ملکہ کے آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اسی اثناء میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے دربار میں موجود پایا تو آپ علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے تاکہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ نے کہا، گویا کہ ہو بہو وہی ہے۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسے محل کے بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی بہتا ہو، جس میں آبی جانور اور مچھلیاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس محل میں اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے اور ملکہ کو لایا گیا تو ملکہ نے خیال کیا کہ یہ ایک پانی کا حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب ملکہ بہت شرمندہ ہوئی تو ملکہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی تھی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ بعض تاریخ دان کا نظریہ ہے کہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں 3 محل تعمیر کروا کر ملکہ کو واپس یمن بھیج دیا۔